السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب کریم کی توفیق کچھ گزشتہ دروس سے آیت الکرسی کی شان و عظمت اور اس کی تفسیر کے حوالے سے گزارشات عرض کی جا رہی ہیں. آج کی ہماری مجلس میں سبق کا آغاز ہے اللہ کی توفیق سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی انہیں اونگ اور نہ نیند. سنۃ اونگ، نوم نیند. اللہ رب العالمین ان کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بات خود ہی بیان فرمائی اور اس سے مراد اللہ کریم پر کوئی نقص، کوئی غفلت، مخلوق سے کسی قسم کی بے خبری وہ واقع نہیں ہوتی. ہر جان جو کما رہی ہے، ہر جان جو کر رہی ہے، اللہ کریم اس سے خوب آگاہ، خوب باخبر ہیں. ان سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، بلکہ وہ مخلوق کے ہر عمل، ہر بول،
ہر حرکت سے مکمل طور پر آگاہ ہے. آیت شریفہ کے اس حصے میں اللہ کریم نے پہلے فرمایا انہیں اونگ نہیں آتی، پھر فرمایا انہیں نیند نہیں آتی. نیند سے پہلے اونگ کی جو نفی کی، اس کی کیا حکمت ہے؟ مفسرین نے اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں اس کی ایک سے زیادہ حکمتیں بیان کی ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ نیند وہ تو دور کی بات، اللہ مالک وہ ہیں کہ اونگ بھی ان پر نہیں آتی. اور دوسری حکمت یہ بیان کی کہ کچھ ایسے ہیں کہ انہیں پہلے اونگ آئے پھر نیند آئے، تو اللہ کریم انہیں نہ نیند اس طرح آئے کہ پہلے اونگ آئے پھر نیند آئے، اور نہ ہی نیند اس طرح آئے کہ اونگ کے بغیر ہی نیند آ جائے. ان باتوں کا ان کے ہاں نام و نشان نہیں. اور اونگ کو پہلے جو ذکر فرمایا اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین نے لکھا چونکہ عام طور پر پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے، اس ترتیب کا خیال کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا اللہ کے ہاں نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. میرے ساتھ ایک اور بات غور فرمائیے. دیکھیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لفظ لا دو دفعہ ہے یا ایک دفعہ؟ دیکھیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک دفعہ ہے دو دفعہ؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ مفسرین نے مثال سے بات کو سمجھایا. نہ زید آیا نہ امر آیا. ایک جملہ بولے، نہ زید آیا نہ امر آیا، اور دوسرا جملہ زید اور امر نہ آئے. دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ جی کیا فرق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں جو ساتھی تشریف فرمائے قریب قریب ہو جائے، یہ سبق بھی لے کے جائیں کہ دین کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ایک دم قریب ہو کے بیٹھے، اور جب جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن بکھر کے بیٹھنا یہ بے ادبی ہے. معاف کرنا، قریب ہو کے بیٹھے، جو بیٹھے ہیں وہ قریب ہو جائیں، درمیان میں جگہ نہ چھوڑیے. توجہ فرمائیے، ایک جملہ ہے نہ زید آیا نہ امر آیا، اور دوسرا جملہ ہے زید اور امر نہ آئے. دونوں میں فرق ہے. ایک بات تو یہ ہے
کہ اس میں جب 2 دفعہ نہ کہا تو نفی کی تاکید ہو گئی، نفی میں زور زیادہ پیدا ہو گیا۔ ایک اور بات، جب ہم کہتے ہیں زید اور عمر نہیں آئے، ایک دفعہ نفی استعمال کی، اس میں اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ دونوں میں سے ایک آیا ہے۔ جب میں نے کہا زید اور عمر نہیں آئے، اگر زید آیا تھا میری بات درست ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں نے جملہ بولا زید اور عمر نہیں آئے، جب دونوں میں سے ایک آیا تھا جملہ ٹھیک ہے، کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں نہیں آئے۔ لیکن جب میں نے یہ کہا نہ زید آیا نہ عمر آیا، تو اس میں نفی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے بھی نہیں آئے اور دونوں اکٹھے بھی نہیں آئے۔ بات واضح ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالی کو دونوں نہیں آتی، اونگ اور نیند دونوں، بولو، اور اللہ تعالی کو صرف اونگ نہیں آتی اور اللہ تعالی کو صرف نیند نہیں آتی۔ جو زور، شیخ صاحب سمجھ آئیے، جو زور 2 دفعہ نفی میں ہے وہ 1 دفعہ نفی میں نہیں۔ پھر سنیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک معنی اللہ تعالی کو دونوں اونگ اور نیند نہیں آتی، دوسرا معنی اللہ تعالی کو صرف نیند بھی نہیں آتی، تیسرا معنی اللہ کو صرف اونگ بھی نہیں آتی۔ مقصود یہ کہ ان کمزوریوں کا خالق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ نیند کا آنا، اونگ کا آنا، یہ کمزوری ہے، اور کمزوریاں نیچے ہیں، عرش والے رب کے ہاں نہیں ہے۔ اسی بارے میں کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک میں امت کو اس کی خبر دی۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع، اور رسول کریم لا تصبر، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 باتوں کی خبر دی۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ 4 باتوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا۔ آپ بھی سماعت فرمائیے۔ ان اللہ تعالی لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع عليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی سوتے نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی سوتے نہیں،
سونے والا مخلوق ہے، خالق نہیں سوتا۔ بلا شبہ نمبر 1 اللہ تعالی سوتے نہیں، نمبر 2 اللہ تعالی کے لیے شایان شان نہیں کہ وہ سوئیں، خالق ہو اور سوئیں نہیں، مخلوق سوئے۔ تیسری بات، اللہ تعالی انسانوں مخلوق کے اعمال کے تولنے کے لیے جو ترازو ہے اس کو نیچے کرتے ہیں اور اس کو اوپر کرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالی وہ ہیں کہ دن کے اعمال رات کو ان کے دربار میں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور رات کے اعمال دن کے وقت ان کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتلائیں، جن میں سے 2، نمبر 1 اللہ کریم سوتے نہیں، نمبر 2 سونا اللہ کے شایان شان نہیں۔ دیکھیے آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا تعلق اپنے پہلے والے حصے سے کیا ہے؟ اس کے پہلے کیا ہے؟ سب بولو، الحی، پڑھیے، القیوم، اس کا تعلق القیوم سے کیا ہے؟ قیوم ہم نے جو کل معانی پڑھے وہ کیا تھے؟ قیوم سے مراد وہ ذات بلند و بالا ہے جو اپنے وجود میں، اپنے اختیارات میں، اپنی قوتوں کے استعمال میں کسی کے محتاج نہیں، اور قیوم وہ ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں، اپنے اعمال میں، اپنے اختیارات میں، اپنی ہر حرکت میں ان کی محتاج ہے۔ بات سمجھنے کی میں آپ کوشش کریں۔ جب مخلوق کی ہر چیز اپنی ہر چیز میں محتاج ہے، کن کی؟ بولو۔ تو مخلوق کی حرکتیں، مخلوق کے بول، مخلوق کے اعمال 24 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے؟ مخلوق کی جو حرکت ہے، اس کا بولنا ہے، اس کا کچھ کرنا ہے، اس میں تسلسل ہے یا مخلوق ساری چھٹی کر دیتی ہے؟ جی، ساری مخلوق اس وقت وہاں 6 بجے ہے، کہیں 6 ہیں، کہیں رات کے 12 ہیں، کہیں رات کے 2 ہیں، مخلوق کی حرکت تو جاری ہے۔ اب جس ذات بلند و بالا کی وجہ سے مخلوق کا ہر عمل، ہر کام، ہر بول ہے، اگر انہیں اونگ یا نیند آ جائے تو مخلوق کا معاملہ کیسے چلے گا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ مزید بیان ہے قیوم کا، وہ ذات بلند و بالا جن کے ساتھ مخلوق کی ہر بات قائم ہے، وہ ایسے ہیں ان پہ نہ اونگ نہ نیند۔ مزید پیچھے جائیے،
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہر عبادت اس کے تنہا مستحق، ایسے قیوم جن پہ نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ اب اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی عبادت کے مستحق سمجھنا چاہے تو آئے اپنے معبود کو سامنے لائے۔ کوئی معبود ایسا ہے جس سے کبھی اونگ نہ آئے، کبھی نیند نہ آئے؟ جب اس شان والا، اس خوبی والا پوری کائنات میں تنہا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر عبادت کے استحقاق میں، عبادت کا حقدار ہونے میں ان کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا؟ اس کائنات میں ہمارے اللہ کریم کے بعد سب سے بڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوتے یا نہ سوتے، آپ کو اونگ آتی یا نہ آتی، آپ سفر میں تھے، چلتے چلتے اس قدر تھک گئے کہ سواری پہ اپنا وجود باقی رکھنا مشکل ہو گیا۔ ایک صحابی مسلسل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تاکہ کہیں آپ سواری سے گر نہ جائیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا شخصیت، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اونگ اور نیند اس سے محفوظ، اس سے دور نہ کر سکے تو کوئی اور کون ہے؟ اونگ اور نیند میں ساری مخلوق مبتلا، رب ذوالجلال تنہا اونگ اور نیند سے بلند و بالا، اور رب ذوالجلال تنہا ہر قسم کی عبادت کے مستحق۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام لا تصور، اس کو روک دیجیے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ بیٹا بیٹھو ذرا، انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کے فجر کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے۔ کہنے سننے سمجھنے سمجھانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور جو ٹھیک بات رب کریم کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ پاک اس کا کہنا اور سننا ہمارے لیے قبول فرما لے۔ پریشانیوں کی دوری، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی رب کریم اس کا سبب بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اپنے حقوق کے بارے میں گناہ، مخلوق کے حقوق کے بارے میں گناہ، اے اللہ سب معاف کر دے۔ اور ہر قسم کے گناہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ لے کے آئے ہیں، ہمیں سچی توبہ، حقیقی استغفار، اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے اللہ واپس جائیں تو ہمارے دامن گناہوں سے پاک ہو۔ اے اللہ ہمارے ذمہ جو لوگوں کے حقوق ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کا ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان اور سہل بنا دیجیے۔ اے اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی رحمت سے ہر کسی کا حق جو ہمارے ذمہ ہے آسانی، سہولت، شوق اور توجہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کمزوروں کی کمزور بیٹیوں پہ نظر کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں، ان کے غموں، ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔
اے اللہ آسمانی زمینی ہر آفت بلا سے، ہر بیماری سے، ہر غم اور دکھ سے انہیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور، ہماری بیٹیاں کمزور، ہماری بیٹیوں پہ نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کے ایمانوں، عزتوں، جانوں، اہل و عیال اور ان کے بال بال کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی۔ اے اللہ انہیں دیکھیں، ان کے دین، ان کے تقوی، اس کی کیفیت یہ ہو، انہیں دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں۔ اے اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران اور سرفراز و سربلند بنانا۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں پہ رحم کرنا۔ اے اللہ ان کی بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں انہیں دور کرنا، نیک حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرمانا۔ اے اللہ ہماری بہوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ انہیں پختہ دیندار بنا، ان کی بیماریوں، پریشانیوں، غموں کو دور فرما، نیک مرادوں کو پورا کر۔ اے اللہ ہمارے دامادوں پہ نظر کرم فرما۔ اے اللہ ان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ان پہ اپنی نظر کرم فرما، ہر آفت، مصیبت، پریشانی، دکھ سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے والدین پہ نظر کرم فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کی جنت کی باغیچیاں بنا، اعلی علیین میں ان سب کو داخل فرما۔ اے اللہ ہم اس بات کا شرمندگی سے اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کیے۔ اے اللہ ہم نے غلطیاں کی، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی طرف سے انہیں اتنا عظیم الشان بدلہ عطا فرما دیجیے کہ ہماری کوتاہی اس کا نام و نشان مٹ جائے، اور اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اور اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان پہ نظر کرم فرما دیجیے، بیماریوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد، بہن بھائی، اعزاء و اقارب اور دیگر جتنے لوگ حالت اسلام میں فوت ہو چکے، اے اللہ ان تمام کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ نظر کرم فرمائی، ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی۔ اے اللہ جن باتوں کا سوال ہم اپنے اہل و عیال، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ انہی باتوں کا سوال ہم اپنے بہن بھائیوں کے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں۔ اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین ہمارے بارے میں خوش فہمی رکھتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہم کیا، ہماری دعائیں کیا۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت سے ان تمام حضرات و خواتین کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں کو رفع فرما دے۔ اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین اپنی اولادوں کی گمراہی کی وجہ سے، ان کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے اللہ ہر مسلمان اولاد والے کو ایسی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد ان کی اولادوں کو بنا دے جو ہدایت والے ہوں، دین والے ہوں، تقوی والے ہوں، آپ کی خشیت والے ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی والے۔ اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ کسی مسلمان کو اولاد کی نالائکی کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ یہ عذاب بہت سنگین ہے، اے اللہ ہر مسلمان کو اس عذاب سے محفوظ فرما،
اور اے اللہ جو مسلمان بہن بھائی حضرات و خواتین اس عذاب میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی مشکل کشائی فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کی نصرت و اعانت فرما، اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے ایسے بہن بھائی ان کی اس پریشانی کو دور فرما، بابرکت باعزت بہترین رشتے اپنی آسانی سے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ امت کے مظلوموں کی بھرپور مدد فرما، مشرق و مغرب شمال و جنوب جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، دکھی ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے رب ذوالجلال اپنے نام لیوا مسلمانوں کی دھرتی کے ہر کنارے ہر جگہ میں مدد فرما، ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دے قیامت تک لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے اللہ ہمارے کمزور مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہم نالائقوں پہ رحم فرما، ہماری دنیا کو سدھار، ہماری آخرت کو سدھار۔ اے اللہ موذی مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہسپتالوں، عدالتوں، جیلوں، تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے والی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایسی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایسی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ بری موت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ بری موت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ حرام روزی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اتنا حلال عطا فرما، آپ کے پاس حلال کی کیا کچھ کمی ہے؟ اے اللہ اتنا حلال عطا فرما، حرام سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ اتنا حلال عطا فرما، حرام سے بے نیاز کر دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں جو آنے والی ہے، اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں مدد فرمانا۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت، اللہم اعنا علی سکرات الموت، اللہم اعنا علی سکرات الموت۔ اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں مدد فرمانا۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا۔ اے اللہ بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا۔ اے اللہ کسی ظالم بدبخت کو ساری زندگی ہم پر غالب نہ ہونے دینا۔ اے اللہ اپنا غلبہ رکھنا اور مخلوق میں سے کسی کو ہم پہ غالب نہ کرنا۔ اے اللہ اپنا محتاج بنائے رکھنا اور کائنات میں اپنے سوا کسی اور کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اپنا ذلیل بندہ، عاجز بندہ، اپنا متواضع بندہ بنانا اور کائنات کے کسی بندے کے سامنے گردن کو جھکنے پر، گردن کو جھکانے پر مجبور نہ ہونے دینا۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، خیریت والی، عزت والی اور اپنے سامنے ذلیل ہونے والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ اپنے سامنے ذلیل ہونے والا بنا اور مخلوق میں سے کسی کے سامنے گردن کو جھکنے سے آپ بچانا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کے حساب کتاب میں ثابت قدمی عطا فرمانا، محشر کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ پانی عطا فرمانا، آپ کی شفاعت آپ ہمارے نصیب میں فرمانا۔
اے اللہ پل صراط پر آپ کے پیچھے پیچھے ہم نالائکوں کو بھی پار کر کے جنات الفردوس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل فرما کے اپنے حبیب کے پڑوس میں کسی کونے کھدرے میں ہم نالائکوں کو بھی جگہ عطا فرما کے اپنا دیدار اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک عطا فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی مدد فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں، اے اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا. اسلام، مسلمان اور امت اسلام ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر اور انہیں عبرتناک سزا عطا کر. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حج اور عمرہ کے لیے آنے والے تمام حضرات و خواتین، اے اللہ ان سب کو شرک سے مکمل طور پہ دور فرما دے. اے اللہ توحید و رسالت اس کو صحیح سمجھنے والا، صحیح ماننے والا اور اس کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے والا بنا دے. اے اللہ حج اور عمرہ کی برکت سے زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اے اللہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ ایسے ہی واپس چلے گئے تو ہمارے حج اور عمرہ کدھر گئے. اے اللہ جیسے گندے آئے ہیں ویسے گندے نہ جائیں. اے اللہ جیسے گندے آئے ہیں ویسے نہ جائیں. اے اللہ ہماری ستھرائی فرما، شرک سے، بدعت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے پاک کر کے ہمیں واپس بھیجنا. اے اللہ جائیں تو ہمارے نقشے بدل جائیں. اے اللہ ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں، ہمارے اعتقادات، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آ جائیں. اے اللہ مسجد نبوی میں لائے ہو تو یہاں آنے کے جو ثمرات ہیں ان سے خالی نہ جائیں. اے اللہ باغ میں آئیں اور خالی دامن جائیں تو یا اللہ یہ آنا کوئی مزے والا نہیں. اے اللہ مسجد نبوی میں آپ لائے ہیں، اے اللہ آپ لائے ہیں، آپ لائے ہیں اور کوئی نہیں لایا. کون لا سکتا؟ اور نہ خود آ سکتے ہیں، آپ ہی لائے ہیں. اب آپ ہی ہمارے دامنوں کو اپنی رحمتوں سے لبریز کر کے واپس بھیجنا. اے اللہ ہمارے نقشے، ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں، ہمارے اعتقادات، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق ایسے بنا کے بھیجنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوں. اے اللہ کل جب ان کی ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو، یہ کھوٹے میری مسجد سے بھی گزر کے گئے اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا. اے اللہ شرمندہ نہ کرنا. اے اللہ ہماری زندگی میں شاندار نقشے، مصطفی نقشے اپنی رحمت سے پیدا کر کے واپس بھیجنا. اے اللہ مسجد نبوی میں آپ نے نماز فجر کے بعد بٹھایا ہے. اے اللہ ہمارے اندر یہ عزم، یہ ارادے عطا فرما کہ اب اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں میں لانا ہے. جو ہو چکا اللہ وہ معاف کر دے، لیکن اب آئندہ زندگی جو گندی تھی اب اس کے ہمیں اتنی نفرت دے دے کہ اس کی طرف پلٹ کے نہ دیکھیں. اب نئی زندگی ہو اور وہ زندگی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق. اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم